کہ بھائی میں نے روزہ بھی کھول لوں، روزے کی دعا بھی پڑھ لی، یا اللہ پورے دن میں نے روزہ رکھا اور آپ ہی صحتیابی عطا فرمانے والے ہیں نہ، روزہ صحت کے لیے بڑی مفید ہے، یہ اللہ مجھے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ آپ جب ایک گلاس پانی پی لے، اللہ کی قسم اپنی معدے میں تکلیف نہیں ہوگا۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ رمضان المبارک کی مہینہ میں آپ کے لیے تو موقع ہی موقع ہے بھائی۔ تو شیخ میر نے فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ درود شریف اور 8 مرتبہ سورہ قریش پڑھ لو، انشاءاللہ تعالیٰ تمہاری حالت تنگی دور ہو جائیں گے، زندگی کشادگی ہوگی۔ تو آپ اسے عمل کر لو بھائی، رمضان المبارک کے اندر موقع ہی موقع ہے۔ 11 مرتبہ قل اللہ شریف، جب درود شریف پڑھ کر 8 مرتبہ سورہ قریش پڑھ لو، آپ کی دیکھو گے بھائی انشاءاللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی محنت کے اندر ایسے بھرپور رزق اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے، ایسے بھی مومن کی رزق کے اندر اللہ اضافہ فرما دیتے ہیں۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. اب یہ بعض لوگ بولتا بھائی معدے میں گیس ہوتی ہے، تیزابیت پیٹ کے اندر بہت روزہ رکھ نہیں سکتے ہیں۔ اللہ کی قسم آپ یقین مانو، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اور روزے میں آپ افطار سے پہلے عصر کی بعد بیٹھ کر ایک گلاس لے لو، 41 مرتبہ یہ دعا پڑھ لو، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ جس پانی سے افطار کرو گے وہ پانی کی گلاس سامنے رکھو، تسبیح ہاتھ میں لو، پڑھ لو، اور سب سے پہلے آپ میرے دوستو جیسے کھجور ہاتھ میں لیے اور پانی کی گلاس اس لیے سے پی لیے کہ بھائی میں نے روزہ بھی کھول لوں، روزے کی دعا بھی پڑھ لی، یا اللہ پورے دن میں نے روزہ رکھا اور آپ ہی صحتیابی عطا فرمانے والے ہیں نہ، روزہ صحت کے لیے بڑی مفید ہے، یہ اللہ مجھے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ آپ جب ایک گلاس پانی پی لے، اللہ کی قسم اپنی معدے میں تکلیف نہیں ہوگا۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ رمضان المبارک کی مہینہ میں آپ کے لیے تو موقع ہی موقع ہے بھائی، اور اسی کا 87 مرتبہ کا تسبیح کر لیں، یقیناً اللہ رب العزت دولت اتنی بخشیں گے اب کبھی سوچ ہی نہیں پاؤ گے اور نہ ہی سنبھال پاؤ گے، مگر یقین کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اب آئیے بھائی کہ رمضان میں بھائی اتنی مہنگائی کی دور ہے نہ، ماشاءاللہ 5 6 7 بچے کھانے والے گھر میں میاں بیوی ہے، والدین بھی ہے، سوچنے لگتے ہیں۔ آئے میرے دوستوں سوچو نہیں، اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنے حال کو نماز کے حکم فرمائیے، خود بھی اس کے اوپر ثابت قدم رہیے، رزق کی سوال مت کریں، رزق تو ہم خود عطا فرمائیں گے۔ نماز سے سلام پھیرا، استغفر اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، سارے گناہ کبیرہ معاف ہو گئے، وضو کر لی سارے صغیرہ گناہ معاف کر دی اللہ نے۔ نماز سے سلام پھیرا، استغفر اللہ پڑھے، سارے گناہ کبیرہ معاف کر دی، آپ پاک صاف ہو گئے۔ صرف 11 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھ لو فرض نماز کی بات۔ سب سے پہلے تو آیت الکرسی پڑھیں، کیونکہ آیت الکرسی پڑھنے سے لوگوں کی درمیان سے موت حائل ہوتی ہے، ورنہ جیسے آیت الکرسی پڑھتے ہیں سیدھی جنت میں جاتی ہے اگر انتقال ہو گئے۔ فرض نماز کی بات۔ اب اس کی بعد 11 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھ لو، رزق کی آپ کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ حضرت علامہ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، احمد علی لاہوری کے متعلق فرمایا شیخ الہند رحمۃ اللہ کہ شادی کے وقت میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھے، اپنی پہلی رات کی شادی والے دن کہ تم شادی کرو گے، پھر مجھے شادی کوئی بیٹی دیں گے کہ میں تو غریب طالب علم ہوں، لیکن اللہ والے تھے میرے دوستوں،
ایسے علامہ لاہوری احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ آپ کہا کہ کل عصر کی بعد آنا، تمیز بھی ایک تھے، حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی ساتھیوں میں سے تھے، بعد میں کہا بھائی میرے سے جوڑا لے، کوئی کہا کہ بھائی یار ڈسیزن مانگ لے، بولے نہ مانگنا نہ ڈسیزن لینا، تو بولے یار جو تو کر لے تو اس کو دھو لے، بولا ہاں یہ کر لوں گا، دھو لیا اور عصر سے پہلے بولے سکھانے کے لیے ہوا میں ہلا رہے کہ بھائی اسی میں عصر کی حضرت شیخ الہند کو عصر کے بعد بلایا، عصر کے بعد حضرت نے نکاح بلا دی، حضرت کی بات واقع بات ہے کہ ہمارے پہلی رات ایسے گزرے کہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھے، بی بی عالیہ نے کہہ دیا کہ جاؤ سبزی والوں کی وہاں جو پتے شکتے گوبھی کا وہ لے کر آ جاؤ، لے کر آیا تو کہا کہ اس کو پانی میں دے کر ابال کے دونوں میاں بیوی پانی پی لیے، تو یہ حالت۔ اب ان کی بیوی میکے میں گئے، جانے کے بعد بولے حضرت نہیں معلوم کہ میرے عالیہ آئے گی یا نہیں، بولے کیا بات کی، بولے حضرت یہ معاملہ تھی، ہماری پہلی رات کی کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھے، تو حضرت شیخ الہند نے فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ درود شریف اور 8 مرتبہ سورہ قریش پڑھ لو، انشاءاللہ تعالیٰ تمہاری حالت تنگی دور ہو جائیں گے، انشاءاللہ کشادگی ہوگی۔ تو آپ اسے عمل کر لو بھائی، رمضان المبارک کے اندر موقع ہی موقع ہے، 11 مرتبہ قل واللہ شریف جب درود شریف پڑھ کے 8 مرتبہ سورہ قریش پڑھ لو، آپ کی دیکھو گے بھائی انشاءاللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی محنت کے اندر ایسے بھرپور رزق اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے، ایسے بھی مومن کے رزق کے اندر اللہ اضافہ فرما دیتے ہیں۔ نہ بھائی اب یہ رمضان کے میرے دوستوں سورت کی آخری سورت، اس کی فضیلت تو بڑی بتایا میں نے، لیکن اس کے اندر روحانی طور پر میرے استاد محترم رحمت اللہ علیہ حضرت مفتی زروالی خان صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے مسجد کی کیس چل رہا تھا کہ مجھے کوڑ میں جانا تھا، یہ آپ لوگوں سب کو عمل کرو اس کے اوپر میں۔ ابھی ہمارے ایک بھائی کی جو زمین کی معاملات چل رہا تھا، میں نے ان کو بولا کہ یہ صورتیں پڑھیں، تو حضرت مفتی علی حسن تنگی رحمت اللہ علیہ آیا، بولے کیا ہوا بیٹا پریشانی؟ بولے حضرت ایسے بات ہے، آج کیس کی ہماری ڈیٹ ہے، تو بولے ابھی ایک کام کرو، 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھو، سورۃ التغابن 41 مرتبہ پڑھو، انشاءاللہ فیصلہ تمہارے حق پر ہوگا، فیصلہ تمہارے حق پر ہوگا۔ حضرت مفتی زروالی خان رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے پڑھنا شروع کر دی، جب کوڑ میں پہنچا اور جج میرے سامنے میرے شکل کی طرف دیکھی اور فیصلہ میرے حق پہ آ گیا۔ سورۃ التغابن 41 مرتبہ، سورۃ التغابن 41 مرتبہ پڑھو گے ہر مشکلیں آسان ہو جائیں گے۔ سورۃ التغابن 41 مرتبہ روزانہ پڑھو، گھر کے سارے افراد مل کے، بیٹی کی رشتے نہیں آ رہا، انشاءاللہ بیٹی کی رشتے آ جائیں گے۔ تو میرے دوستوں دیکھو ہر مشکلات آسان،